آج ایک اہم بات جو آپ کے گوشگوار کرنی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت میں جب کہیں کسی بھی عمل کی، قرآن کی، اذان کی، نماز کی یا اسلام کے کسی بھی ارکان کی توہین ہوتی ہو۔ میں نے ایک چیز دیکھی، مغرب کے وقت میں مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس وقت اذان ہو رہی تھی اور ادھر مؤذن اذان پڑھ رہا۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی نمازی ایسا ہوگا سمجھدار جو آرام سے بیٹھے ہو، اذان سن رہا ہو، ورنہ دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہوا اپنے مسلمانوں پر۔ ہم سپنے تو دیکھتے ہیں کامیابیوں کے اور اللہ کی براہ راست مدد اترنے کے، اور اگر ہم اپنے عملوں کو دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اب وہ بات میں آپ کو بتاؤں کس بات پہ مجھے افسوس ہوا کہ ادھر تو مؤذن اذان دے رہا اور ادھر مسجد میں جو پکے نمازی ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر ایسا شور مچایا ہوا، اتنا شور کہ بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اذان کے وقت اور پھر مسجد میں ادھر اذان، مغرب کی اذان ہو رہی اور ادھر مسجد میں شور مچا رہے، اپنی دنیا کی باتیں کر رہے بیٹھے۔ تو جب ہم مسجد کے اندر ہی اذان کا احترام نہیں کر سکتے تو مسجد سے باہر جو ہماری 4 نمازیں ہوتی ہیں، مسجد سے باہر جو ہماری 4 اذانیں ہوتی ہیں، مغرب کے وقت میں تو آدمی کی مجبوری ہے کہ فوراً نماز ہے اذان کے بعد، اس واسطے آدمی پہلے آ جاتا ہے، لیکن جو 4 نمازیں جو اذان جن سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہوتی ہے اور اس وقت میں ہم اپنے گھر ہوتے ہیں، تو اس وقت میں ہم بھائی کیا احترام کرتے ہوں گے اذان کا، جب مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم لوگ اذان کا احترام نہیں کر سکتے۔ ایک تو مسجد کا احترام، ایک اذان کا احترام۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ ایک آدمی بیمار تھا اور نزا کا وقت تھا، یعنی کہ اس کی موت کا وقت قریب تھا اور تقریباً 2 دن سے وہی حالت اس کی تھی۔ تو گھر والے، رشتہ دار سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، پریشان ہیں کہ نہ تو اس کو موت آ رہی بیچارے کو اور نہ ہی اس کو ہوش آ رہا۔ تو عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی نے انہی کے پریوار میں سے امام صاحب کو کہا کہ بھئی فلاں آدمی بیمار ہے اور اس کے واسطے دعا کریو بھئی اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے یا ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دے۔ اب اس وقت میں کوئی اللہ کا ولی اس مسجد میں آیا ہوا تھا جو نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے نماز کے بعد یوں کہا کہ بھئی اس آدمی کو میں بھی دیکھنا چاہوں، چلو تیمارداری ہو جائے گی۔ اب اس آدمی کو اس کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے یہ بات کہی، اس بزرگ نے، اللہ والے نے، کہ بھئی اس کا کوئی ایسا عمل جو اچھا عمل ہو، جو اس نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہو، وہ بتاؤ۔ تو ان کی بیوی نے یوں کہا کہ اس کا کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہ کبھی اچھا عمل کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزے رکھے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ کچھ تو ہوگا، یاد کرو، کوئی عمل تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی کی زندگی بالکل ہی خالی ہو۔ تو اس نے یاد کر کے یوں بتایا کہ اس کا ایک خاص عمل تو تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس وقت میں یہ سارے کام چھوڑ کے اذان سنتا تھا، اور اذان سننے کے بعد جو آخری جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ایسے کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا اور کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس کے سرہانے کی طرف کھڑا ہو کے اور اذان دینی شروع کی۔ جب اذان شروع ہوئی تو اس کو مطلب اس کی بدن کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑا۔ اب جب اذان کے ختم کا وقت ہوا، آخری الفاظ آئے، تو اس نے فوراً آنکھیں کھول لی اور اس کی زبان کھل گئی اور اس نے اپنی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو بزرگوں، یہ اذان کا احترام ہے کہ صرف ایک پوری زندگی کا ایک عمل کہ آدمی نے صرف اذان کو ہی سنا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے حج کیا، اس نے کچھ بھی اچھا عمل نہیں کیا، صرف اذان کو احتراماً سنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک منادی آواز دے رہا۔ تو بزرگوں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کیا اور اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو بزرگوں دوستوں، کہنا یہ تھا کہ آج ہمارے اندر سب سے بڑی چیز جو اذان کی، قرآن کی، مسجد کی، قبرستان کی، ان سب چیزوں کی اہمیت نکل چکی ہے۔ ایک بات بتاؤں کہ جو آدمی 2 عمل کرے گا، 2 عمل، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک اذان کے وقت دنیا کی باتیں، اور دوسرے قبرستان میں جا کر ہنسنا، قبرستان میں ہنسنا
اور اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا. جو آدمی ان کا یہ کام کرے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس واسطے میں خاص طور سے اپنے گاؤں والوں کو اور خاص طور سے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، اور ان کو جو ہمارے بزرگ ہیں جو عمر دراز ہو چکے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اذان کے وقت جب ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو فوراً وضو کر کے، یہاں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چپ بیٹھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتے ہیں. مسجد ایک واحد وہ جگہ ہے جہاں چپ بیٹھنے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتے ہیں. اگر آدمی عبادت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے، قرآن پڑھے تو اس پہ تو کتنے اجر دیں گے اللہ تعالیٰ. یہاں پر چپ بیٹھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتے ہیں. جب آدمی اذان کے بعد مسجد میں آیا، مسجد میں آ کے وضو کر کے چپ چاپ مسجد میں بیٹھ گیا اور جماعت کا انتظار کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب لکھتے رہیں گے فرشتے اس کے کھاتے میں لکھتے رہیں گے. کتنا بڑا عمل ہے. اور ہم مسجد میں آ کے بھی اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے. مسجد میں آ کے بھی ہم دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں. جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے وہی مسجد میں ہمارے ساتھ ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. تبلیغ سے، محنت سے یہی چاہا جا کہ آدمی اللہ کا بندہ بنے اور بندہ بھی ویسا بنے جیسا اللہ چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا